इस सारे इलेक्शन में एक बड़ी हैरत वाली बात बेड़ा गर्क कर दिया कि बेटा इत्तेफाक में बरकत। इमरान खान के लिए मैसेज है, पाकिस्तान का जो वोटर है वो बहुत ही समझदार हो चुका है, कभी एमपीएम ने भी नहीं किया होगा। ये हालात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में कैसे फैसले करती है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे भी इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नुकसान भी हो सकता। मुस्लिम लीग में या पीपल्स पार्टी में कि जिसको टिकट दिया तहरीक इंसाफ में भी होगी तो हम उसके भी खिलाफ, मारूसी सियासत के खिलाफ अलम बगावत उठाने वाले इमरान खान कौम को किसने बताया कि मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मुल्तान की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूट, जो जंग थी इमरान खान की, यहाँ पर कुछ और देखने को मिला है। पूरे कद के साथ खड़ा था, 10-15 की धांधली को भी तो पीटीआई से ज्यादा वोट ताकतवर हैं और इमरान खान को हरा सकती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। 3 सूबों में बाई इलेक्शन हुआ, पीडीएम वर्सेस इमरान खान। तनहा इमरान खान ने पूरी पीडीएम, पूरी 13-14 जमातों को जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान में हुकूमत कर रही थी, जिनकी नस्लें भी हुकूमत कर रही थी, उनको आज तनहा इमरान खान ने अवाम के वोट की ताकत से नाको चने चबवा दिए। ये जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, इसका जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को देखकर हम तो यकीन माने ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग हमें ये कहा करते थे कि बेटा इत्तेफाक में बरकत है, इकट्ठे रहो बरकत होगी, इत्तेफाक में बरकत है। हमें जैसे हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, हम तो अपनी नस्लों को ये नहीं बता सकते कि बेटा इत्तेफाक में बरकत है। जो हाल इमरान खान ने इन 14 जमातों को बुरी तरह पीटा, हराया, बेड़ा गर्क कर दिया, इन सारी जमातों की सियासत का अवाम की ताकत से, अवाम के वोट की ताकत से, अब तो हम ये मैसेज अपनी नस्लों को भी नहीं दे सकते। प्लानिंग के साथ इलेक्शन जो करवाया गया, इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन मिला, बड़ी ताकतें मिली और ये सोचते थे कि ये सब जमातें इन सीटों पर ताकतवर हैं और इमरान खान को हरा सकती हैं। इन्होंने बड़ी कैलकुलेशन के साथ ये इलेक्शन लड़ा। इन्होंने देखा कि जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था, जिन जिन सीटों पे ये अब इलेक्शन हुआ है, इन सीटों का अगर मजमूई तादाद में वोट देखा जाए तो पीटीआई जो पिछली दफा इलेक्शन जीत कर आई थी, इन पीडीएम में सब जमातों का वोट इकट्ठा किया जाए तो पीटीआई से ज्यादा वोट था। इसीलिए इन्होंने इन सीटों को सिलेक्ट किया और इन सीटों पर इलेक्शन करवाया और ये इस उम्मीद से थे कि ये इन सीटों पर इमरान खान को बआसानी हरा सकेंगे। मगर पाकिस्तान की अवाम ने, इमरान खान के बयानिए ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी इनकी सियासत, कि ये इन सारी जमातें मिलकर भी इमरान खान को नहीं हरा सके। और उन सीटों पर, जिन सीटों पर इस पीडीएम को उम्मीद थी कि ये बआसानी इमरान खान को हरा सकते हैं, आज इस रिजल्ट ने जो साबित किया, इसने पाकिस्तान की कौम का मोराल हाई किया। पाकिस्तान की अवाम जो है, इन्होंने जिस तरह वोट कास्ट किया, इमरान खान ने बयान दिया था इस इलेक्शन में हमारी जो वोटों की गिनती है वो 15,000 के बाद शुरू होगी, क्योंकि 10 से 15,000 का वोट तो ऑलरेडी कास्ट हो चुका होगा। हमें 15,000 की लीड को पहले बीट करना है, उसके बाद हमारा एक वोट काउंट होगा। मतलब कि इमरान खान और इस आवाम ने उस 10-15,000 की धांधली को भी रोका और इमरान खान को 7 सीटों में से 6 सीटें भी जितवा दी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा काम हुआ है कि एक आदमी 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 6 सीटें उसने जीत ली। किस तरह जीत ली? क्योंकि उसका बयानिया बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो पूरे कद के साथ खड़ा था, ना वो डरा, ना वो झुका और ना ही वो किसी के सामने उसने जो कहा कि मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। आज उस बयानिए की जीत हो गई है। इस सारे इलेक्शन में एक बड़ी हैरत वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है, वो ये कि जब भी इलेक्शन होता है तो आवाम जो है वो वोट कास्ट करती है अपने उम्मीदवार को। ये सोचकर वो घर से निकलते हैं, वोट कास्ट करते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा, असेंबली में जाएगा, असेंबली में जाकर उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकालेगा, उनके मामलात को देखेगा। अवाम इसलिए निकलती है और अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करती है। जबकि यहां पर कुछ और देखने को मिला है। अवाम को यह भी पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर है। इमरान खान को या पीटीआई को वोट देकर भी जीत भी गया तो उसने असेंबली में नहीं जाना। फिर भी
عوام نے جو اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ تھے جنہوں نے جیت کر اسمبلی میں جانا تھا، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا اور اس پارٹی کو، اس لیڈر کو ووٹ کاسٹ کرنے نکلے جس نے نہ تو اسمبلی میں جانا تھا، اور عوام کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ جیت بھی جاتا ہے تو سیٹیں دوبارہ خالی کر دی جائیں گی، پھر الیکشن ہو جائے گا۔ مگر پھر بھی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ عوام نے حقیقی آزادی کی جو جنگ تھی عمران خان کی، اس کو تقویت دی، اس کو تقویت ملی اس الیکشن سے، اور عوام نے اس کو ہی ووٹ دیا جس نے اسمبلی میں بھی نہیں جانا تھا، اور عوام کو یہ معلوم بھی تھا۔ اور ان 14 جماعتوں کو جو پچھلے 50 سال سے نسل در نسل اس قوم کو اپنی غلام بناتی آئی ہیں، ان کو ٹھوکر مار دی، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP، NQM اور پتہ نہیں کون کون سی جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مگر آج پاکستان کی قوم نے، اس عوام نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک اکیلی جماعت، ایک اکیلے لیڈر کو ووٹ کاسٹ کیا، اور یہ بہت بڑا سرپرائز دیا۔ یہ ہسٹری میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ اس طرح پاکستان میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا کہ ایک لیڈر، ایک پارٹی نے پاکستان کی ساری جماعتوں کو ہرایا تھا، اور ایک بندے نے کھڑے ہو کر ان سب کو للکارا تھا۔ اور ایک جو ملتان کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے لوز کی ہے، بظاہر تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے۔ وہ کس طرح ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری نسلوں کو، ہماری قوم کو کس نے بتایا کہ ماروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ کس نے بتایا پاکستانی قوم کو کہ نسل در نسل ہم کسی کے غلام نہیں ہیں؟ پہلے باپ ہوتا ہے، پھر بیٹا ہوتا ہے، پھر سمدھی ہوتا ہے، پھر نواسا ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ ماروثی سیاست کے خلاف علم بغاوت اٹھانے والے عمران خان ہی تھے، جنہوں نے پاکستان کی قوم کو یہ بات بتائی کہ ہم نے ماروثی سیاست کا پاکستان سے خاتمہ کرنا ہے۔ آج جو ملتان میں ہوا، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب، کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی وفاداری کی اور بڑا اچھا ساتھ نبھایا بھی، اور چل بھی رہے ہیں، اس میں ان کی مخلصی میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر عمران خان نے جو اپنے ووٹرز کو بیانیہ دیا ہوا ہے ماروثی سیاست کا، آج پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے ملتان میں یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر ہم ماروثی سیاست کے خلاف ہیں تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہوگی تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں، اور انہوں نے بیک مار دیا اور انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، جس کا فائدہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو ہوا، اور وہ سیٹ بآسانی نکال گیا اور جیت گیا۔ یہ بھی ایک عمران خان کے لیے میسیج ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی میسیج ہے کہ انہوں نے ماروثی سیاست کے خلاف جو نعرہ لگایا تھا، آج اگر انہوں نے اسی ماروثی سیاست کو سامنے رکھ کر شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو ٹکٹ دیا، اگر اس سیٹ پر بھی عمران خان خود کھڑے ہوتے تو آج ایک بڑے مارجن سے یہ سیٹ بھی نکل سکتی تھی، یا پھر کسی اور ورکر کو ادھر ٹکٹ دے دیا جاتا، یا پی ٹی آئی کے کسی بھی آدمی کو ٹکٹ دے دیا جاتا تو شاید یہ سیٹ ایزیلی نکل سکتی تھی۔ پرابلم یہ تھا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی چھوڑی ہوئی تھی، ان کی مرضی کے بغیر شاید یہ سیٹ دی نہیں جا سکتی تھی، تو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ یہ سیٹ ان کی صاحبزادی کو دیا جائے، یہ ٹکٹ جو ہے، اور وہ الیکشن لڑیں۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہو چکا ہے، اور یہ سمجھداری عمران خان نے دی ہے انہیں، عمران خان نے یہ سب کچھ انہیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور آپ اس الیکشن کے بعد یہ سمجھ جائیں، کلیئرلی مان جائیں کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ اتنا بدھو نہیں ہے جو پہلے جماعتوں میں ہوتا آ رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں، کہ جس کو ٹکٹ دیا اسی کو ووٹ دے دیا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف میں غلط فیصلے ہوئے آئندہ الیکشنز میں بھی، تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا، وہ گھر بیٹھ جائے گا۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج ملتان کے الیکشن میں ہوا۔ اگر یہ ٹکٹ کسی اور کو دیا جاتا تو شاید اس کا الیکشن جو تھا ملتان والا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی تھی۔ بہرحال یہ تو ہزار باتیں ہیں، ہزار چیزیں ہیں، مگر اس الیکشن سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آئندہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے، ووٹر جو ہے، وہ ماروثی سیاست کے خلاف ہے، اور آئندہ بھی کبھی ایسی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا۔ جیسا آپ کو علم ہے کہ
کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھٹو سے یہ جماعت شروع ہوئی، اس کے بعد محترمہ بے-نظیر بھٹو آ گئی، پھر آصف زرداری آ گئے، پھر بلاول آ گئے، آصفہ آ جائیں گی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون میں دیکھیں تو نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، مریم نواز ہیں، اسحاق ڈار ہیں، عابد شیر علی ہیں اور بہت سے ان کے رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف میں دیکھا جائے تو عمران خان کے بعد ان کی فیملی کا کوئی بندہ بھی ایسے سیاست میں نہیں ہے۔ دوسری سائیڈ پہ اگر جو ملتان کا ٹکٹ کی بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے بھی پچھلے دنوں ایک صوبائی سیٹ پہ الیکشن لڑے اور وہ جیتے بھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہیں اور ان کو اپنا ورکر ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصہ سے پی ٹی آئی جوائن کر کے کام کرتے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو تو ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی کیا اور جیت بھی گئے۔ مگر جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، نہ تو سیاسی ورکر ہیں، ان کی کریڈیبلٹی صرف یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی تھی، جنس کی وجہ سے ورکرز نے شاید ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ووٹ کے تھرو، اسی لیے یہ الیکشن لوز بھی ہو گیا۔ آئندہ کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں کیسے فیصلے کرتی ہے، اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے، اس الیکشن کو دیکھتے ہوئے۔ اور ایک کراچی کا الیکشن جو ہوا اس میں بھی عمران خان صاحب نے جو سیٹ لوز کی، اس میں سنا ہے بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے، لوگوں کو بھر بھر کے گاڑیوں میں لایا گیا، پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا اور انہوں نے 2 نمبر ووٹ اس طرح کاسٹ کیا ادھر جا کے پولنگ بوتھس میں ان لوگوں نے کہ اس طرح تو شاید آج تک کبھی ایم کیو ایم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ حالات ہے اس الیکشن کے، اور اگر یہ الیکشن چیلنج ہو جاتا ہے کراچی والا تو یقین مانے کہ یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ اگر دوبارہ ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے کراچی والا الیکشن دوبارہ، تو عمران خان یہ سیٹ بھی نکال لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ ایک بار تو عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی کی یہ جو جنگ ہے عمران خان کی، اس میں وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔